سب سے پہلے تو آزادی کے 77ویں ورشگاٹھ یعنی سالگرہ پہ تمام دیش واسیوں بالخصوص تمام جھارکھنڈ واسیوں کو اس مبارک ترین موقع پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، شبھ کامنائیں ارپت کرتا ہوں، نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہمارے راشٹریہ ادھیکش، ہمارے سپریمو، سنسد رتن، ہمارے قائد اعظم ہند جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب جو ہمارے نقیب ملت ہیں، ان کے ایم پی آواس پہ پھر شرارتی تتووں نے، فرنج ایلیمنٹس نے حملہ کیا، پتھروں کی بارش کی. یہ لگاتار جو حملے ہوئے ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں، سخت الفاظ میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں، نندا کرتا ہوں، بھرتسنا کرتا ہوں. آج ہم آزادی کی 77ویں ورشگاٹھ منا رہے ہیں، سالگرہ منا رہے ہیں. اس کے باوجود لگتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، باطنی طور پہ انٹرنلی آزاد نہیں ہے. لگتا ہے مجھے سپرفیشل فریڈم ملی ہے، انٹرنل فریڈم نہیں ملی. آج اس دیش کا مول نواسی سماج غلامی کی زنجیروں میں لگتا ہے پھر دوبارہ جکڑ دیا گیا. آج یہ غلامی کی زنجیریں اس کا روپ بدلا ہے. یقیناً ہم آزاد ہیں، انگریزوں کی غلامی سے ہم نے آزادی حاصل کی. ہمارے مجاہدین آزادی نے بہادر شاہ ظفر کی قیادت سے لے کر مولانا ابوالکلام آزاد کی سرپرستی تک، جو ان کی سرپرستی میں جو جنگ آزادی لڑی گئی، 60,000 سے زیادہ علماء کرام نے جو شہادت دی اس ملک کی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، جو سپنے، جو خواب دیکھا تھا انہوں نے سنا رکھا، لگتا ہے وہ خواب مٹ سا گیا ہے. آج جس طرح سے ہم غیر محفوظ ہیں، چلتی ٹرینوں میں چہرے دیکھ کر پہچان کر گولیاں مار دی جا رہی ہیں. ہمارے رکشک ہی بھکشک بن گئے، محافظ ہی قاتل بن گئے. جو ہمارا پروٹیکٹر تھا وہی ہمارا کیلر بن گیا. کسٹوڈیل ڈیتھ آپ دیکھ رہے ہیں، پولیس کسٹڈی میں، پولیس حراست میں ہماری موت. نیئر پاسٹ میں 5 ہتیایں ہو گئیں، دھرکی میں، آپ کے نرکوپی میں، کھوٹی میں، ابھی آپ نے دیکھا شہباز خان برھی میں. یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہاں آزاد ہیں؟ ہم تمام لوگوں سے آہوان کریں گے کہ ایک بار پھر مجھے آزادی کی جنگ لڑنی ہے. کون سی آزادی؟ آج یہ غلامی کی زنجیریں ہمارے گلے میں دوسرے روپ میں، بھرشٹاچار کے روپ میں، کداچار کے روپ میں، دراچار کے روپ میں، اتیاچار کے روپ میں، اناچار کے روپ میں، ویابھیچار کے روپ میں، بلاತ್ಕಾರ کے روپ میں، اسمانتا، انیائے اور اسپرشتا، انٹچبلٹی، چھوا چھوت اور اونچ نیچ کے روپ میں، پریوار واد کے روپ میں، سمودائے واد کے روپ میں، ذاتی واد کے روپ میں، سمپردائے واد اور چھیتر واد کے روپ میں یہ زنجیریں ہمارے گلے میں ڈال دی گئی ہیں. اب ان غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے، ان تمام سماجک برائیوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر تمام مول نواسیوں کو اور بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں سے میں آہوان کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک اپنی قیادت کو تسلیم نہیں کرو گے، اور یہ قیادت کو تسلیم کرنے کا حکم میرا نہیں ہے، بیرسٹر صاحب کا نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت میں رب کا اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی قیادت کو تسلیم کرو. کیونکہ کسی بھی معاشرے کا وجود تبھی قائم ہے، معاشرے میں جیسے انسانی جسم میں جو سر کی حیثیت ہوتی ہے، وہی انسانی معاشرے میں، مانو سماج میں قیادت کی حیثیت ہے، لیڈرشپ کی حیثیت ہے. ہم لیڈرشپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہمارے حالات اسی طرح بد سے بدتر اور بدترین کی طرف رواں دواں ہوں گے، گامزن ہوں گے، اگرسر ہوں گے. تو ہم پھر آپ سے تمام لوگوں سے آہوان کرتے ہیں، دیکھیے ہمارے مسائل، جو بھی مسائل ہیں، وہ ان تمام مسائل کا حل، ہمارا ایمان ہے کہ وہ قرآن سنت میں ہے. خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری ایک سوئی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن مقدس کے پاک صفحات پہ ڈھونڈ لوں. اے میرے مسلمان بھائی، کہاں ہو؟ آپ کو پہچانو خود کو. نوئنگ یور سیلف از دا بگننگ آف آل وزڈم. اپنے آپ کو پہچاننا، خود کو پہچاننا ہی عقل مندی کا آغاز ہے، عقل مندی کی شروعات ہے. تو اس لیے کہتا ہوں خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو. رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے. ٹھنڈے کمرے حسین محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ. راہ حق پر چلو، سامان سفر کا باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو، سر پہ امامہ باندھو. اور تم اگر چاہو تو سب اب بھی بدل سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے. آپ کامیابی ڈھونڈتے ہو، کامیابی کا راز کس میں ہے؟ آج اس دیش کا، دنیا کا ہر سماج
اپنے سماج کی لیڈرشپ ایکسپٹ کر کے کامیاب ہو گیا. ہم نے آج تک لیڈرشپ ایکسپٹ نہیں کی. اے میرے بھائی, تم کہاں کس دنیا میں رہتے ہو؟ آج سانپ, بچھو اور چوہے پکڑنے, پالنے اور کھانے والی قوموں نے بھی اپنا لیڈر چن لیا اور کامیاب ہو گئے. یہی نہیں میرے بھائی, چرس, بھانگ اور گانجے کے نشے میں دھوت رہنے والے سماج نے بھی اپنا لیڈر چن لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. یہی نہیں میرے بھائی, اپنی آستھا اور عقیدت سمجھ کر غلاظت کا استعمال کرنے والی قوموں نے بھی اپنا لیڈر چن لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. یہی نہیں میرے بھائی, پانی سے زیادہ شراب پینے والی قوموں نے بھی اپنا لیڈر چن لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. لیکن افسوس, صد افسوس, ہم آب زمزم نوش فرمانے والی اور روز محشر حوض کوثر پہ جامع کوثر کی تمنا رکھنے والی قوم 75 سال میں اپنا لیڈر, اپنا قائد, اپنا رہبر اور رہنما نہ چن سکی. یہ کیسی بدقسمتی اور بدنصیبی ہے. قوم مسلم کا کیسا المیہ ہے. جب تک تم اپنی قیادت تسلیم نہیں کرو گے, اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ قیادت تسلیم کرنی ہوگی, ورنہ آنے والے دور خلافت تک تمہارے مسائل کا حل نہیں ہوگا, نہیں ہوگا اور نہیں ہوگا. اور اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط ہے, اور وہ رب کا پیغام ہے, کھلا پیغام ہے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سست روی اختیار مت کرو, غافل مت رہو, کاہل مت بنو اور غم نہ کرو. تم ہی کامیاب ہوگے. کامیابی اور کامیابی, فتح و نصرت تمہاری ہی ہوگی. بادشاہ وقت تمہیں ہی بنائیں گے, حکمران وقت تمہیں بنائیں گے, شاسن اور پرشاسن کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں دیں گے. شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ, پریکٹیکل مسلم بن جاؤ, عملی مسلمان بن جاؤ, ویوہارک مسلم بن جاؤ, مومن بن جاؤ. ایک ہی شرط ہے. میں کہتا ہوں آج وہ ڈر اور خوف کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے میرے بھائی, یہ انڈائریکٹ حملے ہم پہ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں, لیکن انڈائریکٹ حملے ہمارے اس دیش کے, پردیش کے دلت بھائیوں پہ, آدیواسی بھائیوں پہ ہے, مول نواسی سماج پہ ہے. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سماج کے پروٹیکٹر ہم ہزاروں سال سے ہم رہے ہیں اس کے پروٹیکٹر. چاہے دلتوں کی جس کی بھی بات ہو, جو بھی دھوت اور شوشت سماج کے لوگ ہیں جن کا استحصال ہو رہا ہے, جن کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, جن کے مولک ادھیکاروں کا ہنن ہو رہا ہے, جن کے آئینی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, جن کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, جن کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, ان تمام کی پروٹیکشن ہم نے کی ہے. ہم کو ڈراتے ہیں, ہم کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے دلت آدیواسی بھائی آٹومیٹیکلی, چونکہ ہزاروں سال سے یہ دبائے گئے ہیں, ہم ان کے پروٹیکٹر ہیں, اس لیے حملے ہم پہ ہو رہے ہیں. ہم کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ڈرے وہ لوگ, ڈرتے ہیں وہ لوگ, اور قیامت تک ڈرتے رہیں گے وہ لوگ جو موت کو ایک حقیقت سمجھتے ہیں, ایک واستوکتا سمجھتے ہیں, ایک فیکٹ سمجھتے ہیں. لیکن جو لوگ کل نفس ذائقۃ الموت پہ ایمان رکھتے, وہ موت سے نہیں ڈرتے, بلکہ موت ان سے ڈرا کرتی ہے, موت ان سے گھبرایا کرتی ہے, موت ان سے دہشت زدہ اور خوف زدہ ہوتی ہے. اس لیے ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی قیادت کو تسلیم کریں. اور وہ ایک شرط جو ہے کہ, اور آپ کو بتائیں, آج یہ لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں. ہماری مسلم کمیونٹی خاص طور سے کنفیوژن کے شکار ہے. وہ آج ساتھ کس کا دے رہی ہے, ساتھ دینے کا حکم کس کا ہے؟ سورہ توبہ ہے میرے بھائی. سورہ توبہ کی ایک آیت پاک ہے 119, ورس نمبر 119. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون ہے؟ سچا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. سچ کے ساتھ ہو. ہم نے ساتھ کس کا دیا؟ ان مشرکین کا, منکرین کا, ملعونین کا, شیاطین کا اور منافقین کا. تو اے لوگوں سمجھو, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر صاحب کا حکم مانو, ہمارا کوئی اسپیشل حکم ہے نہیں. اپنے رب کا تو حکم مانو, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو مانو. اور ہم وہ کہتے ہیں کہ ڈر رہے ہیں. نہیں, اگر آخری مسلمان بھی اس دھرتی پہ زندہ ہے تو اسی کے زندہ رہنے سے یہ پوری کائنات, پورا برہمانڈ اور پورا یونیورس زندہ ہے. We the Muslims are the last article of God on this planet. We the Muslims are the last light in this darkness. We the Muslims are the last hope in this misery. We the Muslims are the last struggle in this operation, in this mission. And we the Muslims are the only reason to bring this universe into existence. ہم تخلیق کائنات کی وجہ بھی ہم ہیں. یہ کائنات زندہ ہے, اس کا وجود میں آیا, اس کی وجہ ہم ہیں. اور یہ کائنات کب تک زندہ ہے؟ جب اس دھرتی پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا زندہ ہے. تو زندہ پوری کائنات, پورا برہمانڈ ہم سے زندہ ہے. ہم کیوں گھبرائیں؟ ہم کو کون مٹا سکتا ہے؟ ہم کو مٹانے والے سب مٹ گئے جہاں سے. ہم باقی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے. دیٹس آل. جے ہند, جے بھارت. ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو آزادی کی 77ویں ورشگاٹھ پہ, سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں, ہاردک شبھ کامنائیں ارپت کرتا ہوں.
دیٹس آل. جے ہند جے بھارت. خدا حافظ شما.